بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور حکایت لے کر، فضائل صدیق اکبر بزبان مولا علی۔ حضرت سیدنا اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو مدینے کی فضا میں رنج و غم کے آثار تھے۔ ہر شخص شدت غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ سے اشک رواں تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پر اسی طرح پریشانی کے آثار تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تھے۔ سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور کہنے لگے، آج کے دن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق، اچھے محب، با اعتماد رفیق اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازداں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے پہلے مومن، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سب سے اچھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خیر خواہی، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، شفقتیں اور عطائیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین متین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کے شایان شان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزا عطا فرمائے، آمین۔ جس وقت لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کو حق و سچ جانا اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ترجمہ کنزلیمہ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت میں صدقی سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تمام مومنین ہیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے بخل کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی۔ لوگوں نے مصائب و آلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و برکت سے بہت زیادہ فیضیاب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اسنین کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار گار ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق و امین اور خلیفہ فی الدین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حق ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدوں سے جہاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند رہے۔ لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقویت بخشی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں سنبھالا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بارک تھے۔ منافقین و کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو ذلیل کیا، باغیوں پر خوب شدت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں نے دینی امور میں سستی کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کلمہ حق کہا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان کے لیے منارہ نور ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا اور کامیاب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ذہین و فتین، اعلیٰ کردار کے مالک، سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت تھے۔ خدا کی قسم، جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر مشفق باپ کی طرح شفقتیں فرمائے۔ جس بوجھ سے وہ لوگ تھک کر نڈھال ہو گئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے وہ بوجھ اپنے کندھوں پر لاد لیا۔ جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی باغ ڈور سنبھالی۔ جس چیز سے لوگ بے خبر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جانتے تھے، اور جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے کام لیا۔ جو چیز لوگ طلب کرتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنایت کرتے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے رہے اور کامیابی کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ایسی کامیابیاں عطا ہوئی جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لیے دردناک عذاب اور مومنوں کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ کے اللہ تھے۔ خدا کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور اپنے مقصد کو پا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نہ ڈرتے، کبھی بھی نہ گھبراتے، گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ تو آندھیاں ڈگمگا سکی، نہ ہی سخت گرج والی بجلیاں متزلزل کر سکی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں بہت زیادہ قوی و مضبوط تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی نظروں میں بھی بہت باعزت و باوقار تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کو عائب نہ لگایا، نہ کسی کی غیبت کی، اور نہ ہی کبھی لالچ کیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق و مہربان تھے۔ کمزور ناتواں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محبوب اور عزت والے ہوتے۔ اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر ان کا حق ہوتا تو انہیں ضرور ان کا حق دلواتے۔ طاقت اور شان و شوکت والوں سے جب تک لوگوں کا حق نہ لے لیتے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کمزور ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امیر و غریب سب برابر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقرر و محبوب وہ تھا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و سچ کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اٹل ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط رائے کے مالک اور حلیم و بردبار تھے۔ خدا کی قسم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے سبقت لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اے یار غار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے اپنے اصلی وطن کی طرف کوچ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم ہر حال میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اہل اسلام کے لیے عزت کا باعث بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا اور جائے پناہ تھے۔ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں بنائی۔ اللہ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اچھا اجر عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے بعد صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور گمراہی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا کلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کی تو لوگوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور سب نے بیک دیبان ہو کر کہا، اے حیدر قرار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طرح کی محبت تھی حضرت علی کو حضرت صدیق اکبر سے، اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے نام سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چار یاروں کے صدقے میں بخش دے۔ اگر آپ کو یہ حکایت اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد